اچھا، آپ کو پہلی مرتبہ نکالا گیا، پھر واپسی ہوئی، دوبارہ غالباً نکالا گیا، پھر واپسی ہوئی، اب پھر نکالا گیا ہے، تو یہ واپسی پھر کیوں ہوتی تھی؟ مجھے جو نکالا جاتا ہے نا، اور یہ آخری دفعہ سمیت، بیسیکلی پہلی دفعہ تو میں یہ سمجھا کہ شاید خان صاحب، جب پہلی دفعہ نکالا گیا تھا میں اس وقت شاک ہوا تھا، کیونکہ اس وقت خان کے ساتھ میری قربت بہت زیادہ تھی، اور تب مجھے ادراک ہوا کہ جناب پارٹی میں لوگوں کو یہ چندہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے متحد رہنا ہے، پارٹی کو آگے چلانا ہے، خان کی رہائی کے کاس کے لیے جنگ لڑنی ہے. لوگوں کو زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ کس طرح جو ایک آگے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے اس کو کھینچ لیں تاکہ اس کی جو شبیہ یا اس کی جو حیثیت عوام کی نظروں میں بنی ہے اس کو گرایا جا سکے. پہلی دفعہ جب نکالا گیا تو خان نے یہ دی نصیحتیں پند و نصائی کی ہے کہ جناب آپ نے پارٹی کے لوگوں کے خلاف بیانات نہیں دینے. اب اس وقت بھی یہی عذر تھا. اب وہ لوگ میرے خلاف بیانات دیتے تھے اور جب میں جواب دیتا تھا تو سب جا کے خان کو شکایت لگاتے تھے. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ میری عزت نفس مجروح کریں اور مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ میں سر جھکا کے خاموشی سے سہوں گا. جب دوسری دفعہ نکالا گیا تو جب دوبارہ میں خان صاحب سے ملا تو میں نے خان صاحب کو کہا کیوں اس طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور خان صاحب نے اس وقت مانا تھا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں نے اس وقت خان صاحب کو یہ گزارش کی تھی کہ اگر آئندہ میرے خلاف شکایت آئے تو آپ جانکاری کے لیے بیرسٹر گور اور علی امین خان ان دونوں کو مقرر کیا کریں، وہ آپ کو رپورٹ دیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور خان نے اتفاق بھی کیا تھا، بیرسٹر گور صاحب موجود تھے. لیکن جب تیسری دفعہ نکالنے کا یہ ہوا پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا، نہ خان نے بلایا، نہ شنوائی ہوئی، نہ کوئی جانکاری ہوئی. ہاں ایک چیز پہ اب میں قائل ہوں کہ میرے دو بڑے دشمن ہیں. ایک میرا اپنا رویہ، میں کسی کی خوشامد کر ہی نہیں سکتا ہوں، نہ میرے ذہن میں کبھی یہ چیز بیٹھ سکتی ہے، نہ میں خان کے علاوہ کسی کو لیڈر مان سکتا ہوں. یہاں جو پی ٹی آئی میں سیاست ہے، لوگ کسی کے پیچھے چھپ کے اپنی پوزیشن مضبوط کرتے ہیں، یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے میرا وکیل ہونا، کیونکہ مجھے علم ہے کہ میرے کئی ہوئی باتوں کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. اور یہ بے باکی جو ہیں یہ شاید بہت سارے لوگوں کو قبول نہیں ہے، کیونکہ یہی بے باکی کے طفیل، یہی انداز گفتگو کے طفیل جو ہیں شاید پاکستانی پسند کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میڈیا پہ میں زیادہ نظر آؤں. تو یہ وہ چیزیں تھی. تیسری بات یہ ہیں جو جس کی وجہ سے شاید خان نے بھی رسک لیا ہے، وہ یہ ہیں کہ خان کے ذہن میں بار بار یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ جی یہ پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرٹ پہ کرنے کی بات اس نے کی اور میں نے کی تھی کہ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہیں عوام کے سامنے جینوئن مینڈیٹ سے جو ہیں اپنے آفیشلز کو منتخب کیا جانا چاہیے تھا. اور اس سے یہ تصور یا باور کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ گویا میں پارٹی پہ کوئی قبضے کی کوشش کر رہا ہوں یا خان کی جگہ لینا چاہتا ہوں، جو ٹوٹلی غلط تھا. آج کے میرے رویے نے ثابت کیا ہے کہ میری ایسی کوئی کوشش. لیکن ایک آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ جی یہ درپردہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے اس ڈٹائی کے ساتھ یہ سیاست کرتے رہے اور ہم لوگ چھپے رہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ مجھے پی ٹی آئی کے طفیل جاننے سے قبل ویسی بھی شیر افضل کو جانتے تھے. آپ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو 30-40 سالوں سے مجھے جانتے ہیں. جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں میں یہی چیز ہوں. میں نے کبھی منافقت کا خول لبادہ نہیں اوڑھا ہے، کبھی کسی غنڈہ بدماش، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ ملیٹنٹس ہو، کسی کے آگے کبھی سرنگوں نہیں ہوا ہوں. جہاں تک یہ اس الزام کا تعلق ہے، یہ الزام بھی پی ٹی آئی سے وابستہ یوٹیوبروں کا پیدا کر دیا ہے. اور یہ الزام مجھ پہ تب لگا جب الیکشن کمپین ہم نے اختتام تک پہنچائی اور اس کا ہمیں صلہ ملا 8 فروری کو. اس دوران کوئی ایسا الزام نہیں تھا. لیکن میں ایک کامن سینس کی بات کرتا ہوں. پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے، پی ٹی آئی کے لیڈرز کو جو ہیں پی ٹی آئی سے نکلوانے کے لیے اور پی ٹی آئی کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، بلیک میل کیا گیا، کیسز بنائے گئے، اور ہر وہ کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ سانس تک نہ لے سکے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 9 مئی کے بعد خوف کے بادل اور سائے اتنے پھیل گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہم نے کمپین کی، جو ہم نے کنونشن کیے، جلسے جلوس کیے، یعنی اس شکل میں پی ٹی آئی کو دوبارہ اٹھانا مقصود تھا۔ ادھر مار رہے ہیں، ادھر گرا رہے ہیں، ادھر تدفین کر رہے ہیں، اور یہاں ہم لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں تھی تو ان کو اجازت کیوں تھی؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ گزارش یہ ہے کس کو اجازت نہیں تھی، کس نے ان کو روکا تھا، کس نے کوشش کی ہے؟ ایک آدمی آ کے بتا دیں کہ اس آزمائشی دور میں ہم نے کوشش کی تھی جلوس نکالنے کی۔ دیکھیے، میں آپ کو آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، ہماری ایک میٹنگ ہوئی تو میں نے ایک عادت کو کہا، میں نے کہا ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہم ابتدا سے 1-2 کنونشن کامیاب نہیں کریں گے، اور وہ کامیاب 200-500 ورکر کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کم از کم 5000 لوگ ہمیں درکار ہیں پہلے کنونشن کے لیے۔ چارسدہ میں ہم نے پہلا کنونشن رکھا۔ اب چارسدہ میں جب کنونشن رکھا، شادیال میں انہوں نے رکھا تھا، شادیال پہ پولیس نے تالے لگائے، ایک خان کے ڈیرے پہ لے گئے، وہاں پہ کرسیاں اور لاؤڈ سپیکر لے گئے۔ میں اس دوران موٹر وے پہ چارسدہ کی طرف گامزن تھا، تو میں نے انہیں کہا تو یہ جو ابھی منسٹر ہیں چارسدہ سے، لیبر کے منسٹر ہیں، پہلے لا منسٹر تھے، ان کے حجرہ جو کہ موٹر وے کے نزدیک تھا، وہاں پہ ہم نے رکھا، اور آپ یقین کریں وہ 5000 لوگ ہی تھے، ورنہ پولیس کی نفری آئی تھی 400-500، لیکن انہوں نے پھر جرت نہیں کی کہ ہم پہ اٹیک کرتے۔ اور اسی تناظر میں ہم نے تمام کنونشن کیے، دیر میں انہوں نے ہم پہ گولیاں چلائی۔ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اجازت نہیں تھی، کون سا لیڈر نکلنا چاہتا تھا؟ سارے باغے ہوئے تھے، سارے بلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ میں آج ان کی حیا رکھنے کی وجہ سے بتانا نہیں چاہتا ہوں، اپنے حلقوں میں ان کو نکالنے کے لیے، ان کے کمپین کے لیے میں جاتا تھا، یہ اپنے حلقوں میں نہیں آتے تھے۔ تو لہذا یہ بڑا کہنا آسان ہے کہ جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کو خوف جو ہے نا وہ مٹ جائے، جان کا خوف کسی کو رہی نہیں، تو مجھ جیسے آدمی جو ہیں، مجھ پہ کیا کیا کوششیں نہیں ہوئی۔ یعنی میں 3 دفعہ جو ہیں انہوں نے مجھے صرف اٹک کے راستے سے اغوا کرنا چاہا، 7 دفعہ میرے گھر پہ ریڈ ہوئے، اور 3 دفعہ مجھے جیل بھجوا دیا۔ میں اپنے ساتھ پورا ایک قافلے سمیت پھرا کرتا تھا، 3-4 گاڑیاں میرے ساتھ ہوتی تھی، لائسنسدار اسلحہ میرے ساتھ ہے۔ 2012 کے آپ کو ہمارے خاندان کے جھگڑوں کا علم ہے، تو لہٰذا میں جب بھی پھرا کرتا تھا پوری تیاری کے ساتھ۔ اغوا کوئی مجھے کر نہیں سکتا تھا، قانونی طور پہ گرفتاری کے لیے میں حاضر تھا۔ اب ایک دفعہ میں اغوا ہو جاتا تو شاید پھر میں کمزور پڑ سکتا تھا، لیکن مجھے اغوا کرنا اس طرح تھا کہ کسی نے تصادم پھر لینا تھا۔